السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سٹوری نالج۔ آج کا ٹاپک ہے برمودا ٹرائنگل۔ 1505 میں ہسپانوی ایکسپلورر یوآن دی برموڈیز نے اٹلانٹک اوشن میں 181 آئی لینڈ کے ایریا کو دریافت کیا۔ اس کے مین جزیرے کو برمودا آئی لینڈ کہا جاتا ہے، جو اسپین کے ایکسپلورر یوآن دی برموڈیز کے نام سے مشہور ہوا۔ برمودا آئی لینڈ نے اپنا نام برمودا ٹرائنگل کو دے دیا، سمندر کا ایک ایسا خطہ جس میں کئی طیارے اور کشتیاں نامعلوم یا پراسرار حالات میں غائب ہو چکی ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے محض ذکر سے ہی ذہن میں بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کی گمشدگی آتی ہے۔ اس کی شہرت اتنی ہے کہ لوگوں نے اسے 2014 میں ملیشین ایئر لائنز کی پرواز MH370 کی گمشدگی بھی اس سے جوڑنے کی کوشش کی، حالانکہ جیٹ آدھے راستے سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ کئی دہائیوں سے اٹلانٹک اوشن کے مغربی حصے میں اس بدنام زمانہ برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں قیاس آرائیاں کافی ہے، لیکن کوئی بھی حتمی نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جو عالمی سطح پر مشہور ہے، لیکن اس مشہور برمودا ٹرائنگل کی کوئی سرکاری ریکارڈ حیثیت نہیں ہے۔ یہ USA کے بورڈ آف جیوگرافک ناموں کے زیر تسلیم شدہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مناسب حدیں یا ڈیمارکیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ پانی کے بڑے جسم کا حصہ ہے۔ اس طرح برمودا ٹرائنگل کی جسامت ایک تنازع بنی ہوئی ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کون اس کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے عام طور پر میامی، برمودا آئی لینڈ اور سوان جان پورٹوریکو کے پوائنٹ سے تقریباً 5 لاکھ مربع میل کے ایک بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے معمے کا قدیم ترین ریکارڈ کرسٹوفر کولمبس کے نیو ورلڈ کی تلاش کے لیے اپنے پہلے سفر تک مل جاتا ہے۔ 1492 میں برمودا ٹرائنگل کے پانیوں تک پہنچنے پر کولمبس نے مبینہ طور پر عجیب کیمپس ریکارڈنگ کا تجربہ کیا۔ اس نے اسے اپنے عملے سے چھپایا تاکہ وہ گھبراہٹ میں نہ پڑ جائے۔ جو وہ برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، بے چینی کی فضا شپ میں بڑھتی گئی۔ 3 دن بعد جہاز پر موجود تمام لوگوں نے عجیب و غریب روشنیاں منڈلاتی ہوئی دیکھی، اور ان روشنیوں نے عملے کو خوفزدہ کر دیا۔ بہت سے لوگ اس شپ میں اس سفر کو چھوڑ کر اسپین واپس آنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے کولمبس انہیں روکنے میں کامیاب رہا۔ بعد میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ کولمبس نے اپنے عملے کو اس بات پر قائل کیا کہ اس نے ایک گرے ہوئے ستارہ میٹیور کو دیکھا ہے، اور آگ کے شعلے اس میٹیور کے باقیات ہے، جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اسے پہلی رات کو اس شہابی ثاقب کو گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کولمبس کی یہ دلچسپ شپنگ لاگ کے اندراجات نے برمودا ٹرائنگل کے خوفناک تصور کے بجائے افسانوی تصور کو پیش کیا۔ برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے واقعات کے بعد کے واقعات بہت زیادہ افسانوی اثرات سے بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں سے ایک حادثہ ایلن آسٹن جہاز کے عملے نے بھی دیکھا تھا۔ یہ اٹلانٹک اوشن میں برمودا ٹرائنگل زون کے اوپر لندن اور نیو یارک کے درمیان صرف ایک معمول کا سفر تھا۔ جب ایلن آسٹن 1800 ٹن سے زیادہ وزنی 1881 میں ایلن آسٹن اپنے نیو یارک واپسی کے سفر کے آخری مراحل پر تھی، جب برمودا ٹرائنگل کے پانیوں میں داخل ہونے پر اسے اچانک گھنے دھند نے گھیر لیا، جسے عملے کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ویژن تقریباً زیرو ہو گئی۔ شپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ چند گھنٹوں کے بعد جب دھند تھوڑا سا صاف ہوا تو انہوں نے ایک اور جہاز اپنے جہاز کے پاس دیکھا۔ ایلن آسٹن جہاز کو دوسرے جہاز کے قریب لے گئے۔ عملے پورے دن کے صاف ہونے کی امید میں انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ دوسرے شپ سے رابطہ کر سکے۔ تاہم جب بالآخر دھند مکمل صاف ہو گئی تو دوسرے جہاز کو لاوارث پایا گیا۔ اونچ نیچ کی تلاشی کے باوجود لاوارث جہاز پر کپتان کی لاگ اور ٹریل بورڈ نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے جہاز کی شناخت ناممکن ہوئی۔ ایلن آسٹن کی کیپٹن بیکر نے پر اصرار جہاز کو واپس نیو یارک لے جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے 6 آدمیوں کو دوسرے جہاز پر سوار کر دیا تاکہ دونوں جہازوں کو اکٹھے لے سکے۔ 2 دنوں تک سمندر میں معاملات ہموار تھے۔ تیسرے دن اچانک طوفان کی وجہ سے دونوں جہاز ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسرا جہاز پر اصرار طور پر غائب ہو گیا تھا، لیکن کئی گھنٹوں کی تلاشی کے بعد بالآخر پر اصرار جہاز کو پکڑ لیا گیا، اور اس طرح بہت سے عجیب واقعات برمودا ٹرائنگل میں رونما ہوئے، جس طرح ہوائی جہازوں کا برمودا ٹرائنگل کے زون کے اوپر گزر کر غائب ہونا۔ سائنٹیفک کمیونٹی کی نظریات اور وضاحت برمودا ٹرائنگل کے پانیوں کے اندر غائب ہونے کے تمام واقعات مختلف مقامات پر پیش آئے۔
اور ہر ایک کو مختلف حالات کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح سائنٹیفک کمیونٹی کا کہنا ہے کہ کوئی ایک نظریہ نہیں ہے جو تمام گمشدگیوں کی وضاحت کر سکے۔ سائنٹیفک کمیونٹی کے نظریات جو سالوں میں قابل فہم ہے وضاحت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا نظریہ ہے گلف سٹریم۔ گلف سٹریم ایک گرم سمندری دارہ ہے جو خلیج میکسیکو سے فلوریڈا ابنائی کے گرد شمال مشرق کی طرف یورپ کی طرف بہتا ہے۔ یہ سمندر کی سطح پر کارے پانی کی ندی کی طرح کام کرتا ہے۔ چونکہ اس کے دائرے انتہائی تیز اور ہنگامہ خیز ہے اس لیے تیرتی ہوئی اشیاء آسانی سے دھل جاتی ہے۔ گلف سٹریم کی انوکھی خصوصیات یہ بھی ممکن بناتی ہے کہ کسی بحری جہاز کو ایک جگہ پر تباہی کا سامنا کرنا پڑے اور ملبے کا دوسری جگہ پر نمودار ہو جائے۔ اس کی ایک مثال 22 دسمبر 1967 کو ڈینیل ویراک کی گمشدگی ہے۔ اس نے ساحل سے 1 میل دور میامی بوائی کے قریب انجن کی خرابی کی اطلاع دیتے ہوئے اپنے کیبن کروز وچ کرافٹ سے مدد کے لیے ریڈیو پیغام بھیجا۔ تاہم جب کوسٹ گارڈ کی کال کے 19 منٹ بعد اس مقام پر پہنچا تو کیبن کروز اور اس کے مسافر کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ تلاشی 6 دن تک جاری رہی جس کے دوران تقریباً 24,500 مربع میل کا احاطہ کیا گیا لیکن کچھ نہ مل سکا۔ سائنٹیفک کمیونٹی ایک اور سائنٹیفک ریزن بھی پیش کرتی ہے۔ کمپاس اور الیکٹرو میگنیٹک انوملیز۔ برمودا ٹرائنگل زمین پر 2 جگہوں میں سے ایک ہے جہاں پر دونوں شمال ایک جیسے ہیں۔ ان دونوں نارتھ کی وجہ سے کمپاس صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ کیمپس ایک مقناطیسی سوئی ہوتی ہے جو کم فریکشن والے بیرنگ پر آزاد گھومتی ہے۔ یہ میگنیٹک نارتھ پول کی طرف پوائنٹ کرتا ہے نہ کہ صحیح نارتھ کی طرف۔ میگنیٹک کمپاس جغرافیکل نارتھ پول کی طرف پوائنٹ نہیں کرتا۔ جغرافیکل نارتھ پول میگنیٹک نارتھ پول کے ڈفرنس کی وجہ سے کیمپس صحیح ڈائریکشن کی طرف پوائنٹ نہیں کرتا۔ جو نارتھ پول ہوتا ہے یہ ایکچولی میں ساؤتھ میگنیٹک پول ہی ہوتا ہے۔ ایک عام کمپاس کو 2 مختلف نارتھ کو پورا کرنے کے لیے کیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ کمپاس کے طریقہ کار پر منحصر ہے۔ کمپاس برمودا ٹرائنگل میں بے ترتیبی سے برتاؤ کر سکتا ہے۔ کمپاس کی سوئیاں وقفے سے گھومتی ہیں یا تیز ہوتی رہتی ہے۔ اس رجحان نے ان نظریات کو جنم دیا ہے کہ سمتوں کی غلط پڑنے کی وجہ سے برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں کمپاس کی بے ضابطگیاں حادثات یا مہلک حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔ سائنٹیفک کمیونٹی ایک اور ریزن بھی پیش کرتی ہے، ہیومن ایرر۔ بہت سے حادثات ہیومن ایرر کی وجہ سے آتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں لاپتہ ہونے کی ہیومن ایرر کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جہاز کی صلاحیت کا غلط اندازہ لگانا۔ نمبر 2، علاقے کے خطرات کو مناسب طریقے سے نہ سمجھنا۔ نمبر 3، ناقص سمندری جہاز رانی۔ یہ کہا جا رہا ہے یہاں تک کہ سب سے زیادہ تجربہ کار ملاح یا پائلٹ بھی مہلک نتائج کے ساتھ غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال فلائٹ 19 کو لیں جو برمودا ٹرائنگل کا سب سے مشہور ہوائی جہاز کا ملبہ ہے۔ 5 دسمبر 1945 کو فلوریڈا کینس پر چلائی جانے والی خشک بمباری کی مشق کھلے سمندر میں 14 فضائیہ کے ہلاک ہونے کی المناک کہانی بن گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عملہ خاص طور پر تجربہ کار فلائٹ لیڈر لیفٹیننٹ چارلز ٹیلر جو بہت وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ کچھ گمشدگیوں کی وضاحت نے کانٹیننٹل شیلفوں پر میتھین ہائیڈریٹس کے بڑے فیلڈز کی موجودگی پر توجہ مرکوز کی ہے۔ سائنٹیفک کہتے ہیں کہ میتھین ہائیڈریٹس کی وجہ سے بھی حادثات رونما ہو سکتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل میں آسٹریلیا میں کیے گئے تجربہ گاہوں کے تجربات نے ثابت کیا ہے کہ بلبلے پانی کی کثافت کو کم کر کے ایک بڑے پیمانے پر اسکیل ماڈل جہاز کو آسانی سے ڈبو سکتے ہیں۔ یہ قیاس کیا گیا ہے کہ متواتر میتھین کے پھٹنے سے کبھی مٹی آتش فشاں جاگدار پانی کے ایسے علاقے پیدا کر سکتے ہیں جو اب سمندر بحری جہازوں کے تیرنے کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو جہازوں کے ارد گرد بننے والا ایسا علاقہ بہت تیزی سے اور بغیر وارننگ کے جہاز کو تیزی سے ڈبو سکتا ہے۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کی پبلیکیشن دنیا بھر میں زیر سمندر ہائیڈریٹس کے بڑے اسٹور کی وضاحت کرتی ہے۔ تاہم یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ گزشتہ 15,000 سالوں میں برمودا ٹرائنگل میں گیس ہائیڈریٹس کی کوئی بڑی ریلیز نہیں ہوئی ہے۔ غیر واضح مظاہر اور حل نہ ہونے والے اسرار ہمیشہ دلچسپی پیدا کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اس وقت جب راز نامعلوم ہوتے ہیں۔ پر اسرار برمودا ٹرائنگل ایک واضح یاد دہانی ہے کہ آج تک کی جانے والی سائنٹیفک ترقی کے باوجود
ابھی ایسی جگہ اس دنیا میں موجود ہے جن کی سائنس کی طرف سے وضاحت ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔